اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بھی شخص کتنا بھی گنہگار ہو میں اس کو معاف کر دوں گا، اگر کسی کے دل میں ذرا برابر حسد، کینہ یا بغض ہو کسی کے بارے میں، یعنی کسی کے بارے میں ایسا سوچتا ہو کہ اس کا نقصان ہو جائے، اس کے بارے میں سوچتا ہو یہ تباہ ہو جائے، اس کا برا حال ہو میرا اچھا ہو جائے، ایسے شخص کو اللہ کہتا ہے میں معاف آخرت والے دن نہیں کروں گا۔ تو کبھی بھی زندگی میں ہمیشہ پازیٹیو رہو، کسی کے بارے میں برا نہ سوچو۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے، گناہ ہو جائے کبیرہ کوئی بھی اللہ نے لکھا ہے، اللہ پاک معاف کر دے گا ہم سب کو، لیکن اگر حسد، بغض، کینہ یہ چیزیں ہمارے دلوں میں ہوں گی تو پھر اللہ پاک ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ تو اب یہاں پہ حسد نے جنم لیا، قابیل کو حسد ہو گیا اپنے بھائی حابیل سے کہ اللہ بھی اس کی مانتا ہے، آدم علیہ السلام بھی اس کی سائڈ لیتے ہیں اور یہ نیک بھی بہت بنتا ہے۔ اب انہوں نے موقع کی تلاش کی کہ کس طرح اس کو قتل کیا جائے۔ اب ایک دن آدم علیہ السلام دور گئے ہوئے تھے، آپ کو موقع مل گیا، قابیل آ رہا تھا تو اس نے سوچا میں قتل، تب تو اس سے پہلے تو قتل بھی کوئی نہیں ہوا تھا نا کہ قتل کرنا کیسے ہے، تو وہاں سے شیطان گزرا سانپ کی صورت میں، اس نے ایک پتھر پکڑ کے سانپ کے سر پہ مارا اور سانپ مر گیا۔ انہوں نے قابیل نے کہا اچھا تو ایسے قتل ہوتا ہے۔ انہوں نے پکڑا ایک بڑا سارا پتھر اور اٹھا کے حابیل کے سر میں مارا، حابیل کا سر کا کہتے ہیں مغز نکل گیا اور وہ وہاں پہ شہید ہو گئے۔ دنیا کا پہلا شہید حابیل ہے، دنیا کا پہلا شہید بھی حابیل ہے۔ اب جو ہے حابیل علیہ السلام جو ہے وہاں شہید ہو گئے۔ اب قابیل بڑا پریشان تھا میں کیا کروں، وہ ان کو اس نے بند کیا، بند کر کے کبھی کہیں لے کے جائے کبھی کہیں لے کے جائے، کوئی دیکھ نہ لے، کیسے میں اس کو چھپاؤں کیا کروں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قرآن میں آیت بھی ہے، وہ بھی آپ نے شاید سنی ہو یا پڑھی، آپ پڑھو گے، حافظ بن رہے ہو۔ ایک کوا آتا ہے، دوسرے کوے کو مارتا ہے، مار کے زمین کھودتا اس کو دفنا دیتا ہے، یعنی کہ کوے نے انسان کو سکھایا ہے کہ آپ نے دفنانا کیسے ہے۔ اب وہ دفنا دیا، دفنانے کے بعد آدم علیہ السلام جب واپس آتے ہیں، کیونکہ حابیل سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ حضرت حابیل کو ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی دیر تھک جاتے ہیں کہ میرا بیٹا کہاں گیا ہے، اور آپ بیمار ہونے لگ پڑتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، کافی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اور اسی دوران جو ہے نا قابیل جب نکلتا ہے نا وہاں سے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، جب ان کو شہید کر کے نکلتا ہے نا، اب اللہ کی عذاب پکڑ آئی تھی۔ اللہ پاک کیسے پکڑتا ہے ان کو، مٹی میں ایسے جگڑ لیتا ہے، مٹی میں ان کی ٹانگیں جگڑ لیتا ہے۔ قابیل کہتا ہے اللہ پاک سے کہ میں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا تم نے ناحق قتل کیا ہے، مطلب ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، آج پتہ لگے گا آپ کو، ناحق قتل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو شیطان کو بھی تو تم نے معاف کیا تھا نا، جنت سے نکالنے کے بعد دنیا کا موقع دیا، تو مجھے بھی معاف کر دو۔ اللہ نے فرمایا مردود، اس نے قتل تھوڑی کیا تھا، یعنی کہ شیطان نے نافرمانی کی، سجدہ کرنے سے انکار کیا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا وعدہ کیا، لیکن قتل نہیں کیا تھا۔ تو اللہ نے کہا تم نے بڑا گناہ کیا، قتل اتنا بڑا گناہ ہے، کہا تم نے قتل کیوں کیا؟ پھر اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے جو گندم کھائی تھی تو تم نے ان کو بھی تو معاف کیا۔ اللہ نے فرمایا مردود، اس نے قتل نہیں کیا، گندم کھائی تھی، نافرمانی کی تھی صرف، تم نے قتل کیا۔ اور ایسا ایسا کرتے کہتے ہیں مٹی جو ہے نا ان کے چھاتی تک آ گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے آسمان پہ جو کلمہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے واسطہ دیتا ہوں مجھے معاف کر دو۔ تو اس کلمے کا واسطہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں دل سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے ٹیمپریری، کیونکہ دل کی نیت ان کی خراب ہے ابھی بھی۔ یہ جتنے بھی آگے جا کے فسادات بنے نا، مطلب انسان تو اللہ کا بندہ زمین پہ آیا نا، فسادات بنے تو قابیل کی اولاد سے بنے، شروع میں قابیل کی اولاد سے بنے، وہ بھی میں آپ ساری باتیں بتاؤں گا۔ زمین پہ جب آیا اچھا وہ چھوڑ دیا، پھر ان کا قتل کیسے، قابیل کیسے مرا؟ قابیل ایسے مرا کہ جب وہاں سے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام گزرے تھے، ان تیر اندازی کے تھرو ان کو مارا، لیکن اس دور تک اس کی 2 سے 3 اولادیں ہو چکی تھیں، جو آگے جا کے پوری نسل بنی اور جس سے پوری دنیا بھی، اور انبیاء خلاف بھی احتجاج کیے، حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف، ادریس علیہ السلام کے خلاف بھی کھڑے ہوئے وہ لوگ، ٹھیک ہے، ادریس علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں دیں ان لوگوں نے۔ اچھا اب جب آدم علیہ السلام واپس آئے اپنی اولاد کو ڈھونڈتے ہوئے کہ میرا بیٹا حابیل کا ہے، میرا بیٹا حابیل کا ہے، میرا بیٹا حابیل کا ہے، تو جب حابیل، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، جبرائیل کو بھیجا کہ بتا دو وہ کہاں ہے۔ جب ان کو پتہ لگا وہ قتل ہو گیا تو ان سے پوچھا کہاں، اس کی قبر کہاں ہے؟ پھر وہاں قبر پہ گئے
کہا جاتا ہے کہ اماں ہوا اور آدم نے وہ قبر کھود دی، قبر کھود کے جو ہے حضرت حابیل کو نکالا تو وہ خون سے لدے ہوئے تھے اور ان کے سر کا مغز نکلا ہوا تھا۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے تابوت میں رکھ کے کافی دیر آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام ان کو اپنے بیٹے کو لے کے اس جگہ پہ پھرتے رہے پورے عرب کرۂ ارض کے اندر۔ اور جانوروں نے بھی کہا کہ کیسے لوگ آ گئے دنیا میں جو اپنے ہی بھائی کو، اپنے خون کے رشتے کو قتل کر دیتے ہیں، ان سے پناہ مانگو۔ جانداروں نے کہا کہ اپنے ہی خونوں کو قتل کرتے تھے، ہم تو چلو دوسروں کو نقصان پہنچاتے تھے، تو اپنے کو ہی قتل کر دیتے، اپنے کو ہی مار دیتے ہیں۔ پھر وہ تابوت جو ہے دفنایا گیا بعد میں، اس لیے جو شروع میں لوگ تھے وہ تابوت میں ان کو رکھ کے دفنایا جاتا تھا۔ اب آگے چل کے آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں